Assalamu alaikum, this is Hamad and you are watching Knowledge World. This video is the extension of my previous one that was about War of Independence, and in a previous video we discussed about formation of Muslim League and formation of Congress and Minto Morley reforms and World War One. دین اب جو ہے اس ویڈیو کا آغاز ہم کریں گے لکھنؤ پیکٹ سے. لکھنؤ پیکٹ واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ان دا انڈو پاک ہسٹری. اس سے ایونٹ کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں جو تھا کانگریس نے مسلمس کی جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ تھی اس کو فارمی طور پر ایکسیپٹ کر لیا. دونوں پارٹیز کانگریس اور مسلم لیگ کا فار دا فرسٹ ٹائم جوائنٹ سیشن واز ہیلڈ and the Qaid Azam was the founder of this Lucknow Pact. That's why he was given the title of Ambassador of Hindu-Muslim Unity. تو اس کے بعد جو میجر ایونٹ ہے وہ ہے ورلڈ وار 2 کا ختم ہونا. ورلڈ وار 2 1918 میں ختم ہوئی. تو ورلڈ وار 2 کے سٹارٹ میں جو برطانیہ نے انڈین سے پرومس کیا تھا کہ اگر آپ لوگ ہمیں اس وار میں سپورٹ کرتے ہیں اور اگر برطانیہ اس وار میں وکٹوریس کے طور پہ سامنے آیا تو اس کے بعد جو ہے برطانیہ کچھ پاورز گورننس کے لحاظ سے انڈینز کو شفٹ کرے گا. تو اسی پرومس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیونکہ جو تھا برطانیہ اور اس کے الائز اس جنگ میں جیت چکے تھے تو اسی پرومس کو پورا کرنے کے لیے برطانیہ نے کچھ پاورز شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا جن کو مونٹے چیلمسفورڈ ریفارمز کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو تھا خلافت موومنٹ کا آغاز ہوا 1919 میں کیونکہ برطانیہ اور اس کے الائز اس جنگ میں جیت چکے تھے تو برطانیہ نے عثمانیہ سلطنت کے ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ عثمانیہ سلطنت برطانیہ کے اگینسٹ لڑ رہا تھا. تو جب اس عثمانیہ سلطنت کو توڑا گیا تو اس سے تقریباً 65 کنٹریز بنے. تو عثمانیہ سلطنت ادھر عربین سی سے لے کے ادھر فلسطین ادھر مصر تک اس کی باؤنڈریز تھیں. یورپ کے بھی کچھ پارٹ اس میں آتے تھے. تو انہوں نے اس کو ویک کرنے کے لیے تاکہ یہ امپائر کے طور پہ نہ ہو اور سمال کنٹریز بن جائیں تاکہ فیوچر میں اس سے کوئی تھریٹ نہ ہو, اس لیے انہوں نے اس کے تقریباً اس کو 65 کنٹریز میں ڈیوائڈ کر دیا. کچھ فرانس نے رکھ لیے, کچھ پہ برطانیہ قابض ہو گیا, کچھ پہ رشیا اور اس طرح. تو اس کے بعد جو تھا انڈینز کے لیے جو انڈینز کے مسلمان تھے اس کی اس جو تھی خلافت کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی مسلمانوں کے لیے. تو مسلمانوں نے یہاں پہ پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے. تو انہی پروٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے گاندھی نے بھی خلافت موومنٹ میں پارٹیسپیشن کا اعلان کیا. گاندھی کا کوئی پرپز نہیں تھا خلافت موومنٹ میں جو تھا, نہ ہی اس کو اتنا تھا کہ خلافت جو ختم ہوئی ہے اس پہ, بلکہ اس کا اپنا پرپز تھا. وہ یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا سیلف گورنمنٹ ان انڈیا. تو اس لیے اس کو لگا کہ برطانیہ پریشر میں آ جائے گا, مسلمان بھی نکلے ہیں سڑکوں پہ, تو اس نے بھی اپنی نان کوآپریشن موومنٹ کا بھی آغاز کر دیا. تو اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ تمام مسلمان اور ہندو جو ہیں اپنے ٹائٹل وغیرہ برطانیہ کو واپس کر دیں. جو برطانیہ کے اندر جاب کر رہے ہیں یعنی کہ انڈیا میں وہ بھی اپنی جاب چھوڑ دیں. اور مسلمانوں کو گاندھی نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ انڈیا کو چھوڑ کے افغانستان چلے جائیں. تو اس کا جو تھا اوبیسلی اس کا امپیکٹ ہوا بہت زیادہ. خلافت موومنٹ جلدی ختم ہو گئی, اس پہ اس کا جو تھا برطانیہ پہ کوئی اثر نہیں ہوا. تو اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوا. ایک 1992 میں ایک انسیڈنٹ پیش آیا چوری چورا کے نام سے. اس ایونٹ کا جو تھا اس واقعے کا یہ ہوا کہ انہوں نے جو انڈینز نے 22 پولیس مین کو زندہ جلا دیا تھا. تو اس واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوا. گاندھی نے جو تھی اپنی نان کوآپریشن موومنٹ ختم کر دی اور اس میں جو تھا خلافت موومنٹ کا بھی مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا. تو خلافت موومنٹ بھی ختم ہو گئی, نان کوآپریشن موومنٹ بھی ختم ہو گئی. تو مسلمان جو اپنے گھر چھوڑ چکے تھے اور افغانستان کی طرف جا رہے تھے تو وہ نہ رہے انڈیا کے اور نہ رہے افغانستان کے. تو اس کے بعد جو تھی 1920 میں ہی قائد اعظم نے کانگریس کو گڈ بائی کہہ دیا owing to some reasons that were related to Khilafat movement
اینڈ دا نان کوآپریشن موومنٹ آف گاندھی. کیونکہ قائد اعظم واز دا مین آف پرنسپلز. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی پولیٹکس ہو انڈیا میں جس طرح کی گاندھی کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے قائد اعظم نے ریزائن دے دیا کانگریس سے. 1922 میں لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. اور یہ جو تھا اس کے بعد جو میجر ایونٹ ہے وہ ہے نہرو رپورٹ کا. کیونکہ برطانیہ جو تھا کسی بھی طرح سے ایک کانسٹیٹیوشن فریم ورک ڈیولپ کرنا چاہتا تھا انڈیا میں, جس کے بعد اس کا تھا کہ ہم انڈیا میں الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے, جس کی وجہ سے اس نے خود کہا پارٹی سے کہ آپ لوگ اپنے جو تھے اپنے طور پہ کچھ جو ہیں آئین بنائیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں بنائیں جس سے کچھ گورننس کا اسٹرکچر اور اس کی بیس پہ الیکشن ہو سکیں. تو نہرو نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نہرو رپورٹ کے نام سے اپنے کچھ پوائنٹس پیش کیے. تو اس پوائنٹس میں انہوں نے مسلمانوں کو ٹوٹلی طور پر نظر انداز کیا. مسلمانوں کی جو 1/3 کی بیس پہ ان کو جو الیکٹوریٹ میں رائٹ ملا تھا وہ ختم کر دیا. ان کی جو منٹو مولے ریفارم میں جو بھی مسلمانوں کو فائدہ ہوا تھا وہ سارا کچھ ختم کر دیا. اور اس کا جو تھا اس نے یعنی کہ اپنے طور پہ کہ انڈینس کو جو تھا ہندوز کو پروموٹ کرنے کی ٹرائی کی. تو جو تھا 1927 میں ہی سیمن کمیشن بھی آیا. تو سیمن کمیشن کے بعد ہی نہرو رپورٹ بنی. تو اس کے بعد جو میجر ایونٹ ہے وہ ہے جی یہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس 1929 میں دسمبر میں آئے تھے یہ. تو قائد اعظم نے پہلے نہرو رپورٹ کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کیا. اس کے بعد اس نے اپنے 14 نکات پیش کیے جس میں یہ تھا کہ مین کہ جو تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ کو تسلیم کیا جائے, سندھ کو ممبئی سے سیپریٹ کیا جائے اور اس طرح کے اور بھی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے میجر ایونٹ وہ ہے 1930 والا خطبہ الہ آباد والا. وہ والا سیشن جو تھا وہ سر علامہ اقبال نے کیا تھا. اس کا پریزیڈنٹ واز سر علامہ اقبال آف دس سیشن. تو سر علامہ اقبال نے اس سیشن کو جو تھا اس کو پریزائڈ کیا تھا. تو یہ والا سیشن 1930 میں ہوا تھا. تو اس کے بعد ہے جو مین ایونٹ ہے انڈو پاک ہسٹری کا وہ ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا آغاز ہوا 1930 سے لے کے 1932 تک. یہ 3 راؤنڈ تھے ان کے. تو ان تینوں راؤنڈ میں جو تھا ان کا بھی پرپس یہی تھا کہ کوئی جو انڈینز ہیں کوئی کسی ایک فریم ورک پہ ایگری ہو جائیں. تو ان جو تھی پہلی تھی جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, یہ ساری کانفرنس لندن میں ہوئی تھی. تو برٹش نے ان دونوں پارٹیز جو تھیں میجر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو لندن میں کیا تھا انوائٹ, اور اس کے بعد وہاں پہ کانفرنسز کا آغاز ہوا. تو ان کانفرنسز کی جو میجر ڈیولپمنٹ تھی وہ اس میں کچھ بھی نہیں, موسٹلی جو تھی یہ فیل ہی رہی. تو فرسٹ میں جو تھا وہ گاندھی, کیونکہ گاندھی اور اس کے جو تھے کچھ بندے جو برطانیہ کے اگینسٹ کام کر رہے تھے ان کو جیل میں تھے. تو جس کی وجہ سے کانگریس نے اس میں پارٹیسپیشن نہیں کی فرسٹ والی جو تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. تو اونلی مسلمان تھے. تو دوسری میں اس نے گاندھی اور ایرون جو تھا لارڈ ایرون اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا کچھ, جس کے بعد گاندھی جو تھا اس سیکنڈ والی کانفرنس میں شرکت کرنے پر ایگری ہو گیا. تو لیکن سیکنڈ والی کانفرنس میں اس نے شرکت کی, مسلمان بھی تھے, لیکن اس میں بھی کچھ ایگریمنٹ نہیں ہوا کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے. کوئی بھی فریم ورک ڈیولپ نہیں ہو پایا جس میں دونوں پارٹیز ایگری ہوں. جو تھرڈ بھی تھی وہ بھی اس طرح ناکام ہو گئی, یعنی کہ جو تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز یہ مکمل طور پر ناکام ہوئی اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. تو اس ڈیولپمنٹ سے ڈسہرٹ ہو کے قائد اعظم ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹے ان لندن اینڈ ہی اسٹے دیئر فار 2 years اینڈ ان 1934 ہی ریٹرن فرام لندن. In 1934 the قائد اعظم was returned from London and he was returned from London on the insistence of Sir علامہ اقبال and لیاقت علی خان. تو لندن سے واپس آ کے قائد اعظم مسلم لیگ کے پرماننٹ پریزیڈنٹ بن گئے. اس کے علاوہ جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے 1935 کی ایکٹ آف انڈیا کی. اس ایکٹ کی بیس پہ 1935 اور 36 میں الیکشن ہوئے تھے, 1936 اور 37 میں. تو ان الیکشن میں جو تھا مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہوئی تھی اینڈ مسلم لیگ گاٹ اونلی 106 سیٹس آف مسلمز
آؤٹ آف 491. اور کانگریس اس میں جو تھی ایز اے میجر پارٹی کے طور پر سامنے آئی انڈیا کی. تو اس کے بعد کانگریس نے اپنی منسٹریز بنائی. آؤٹ آف 11 پروونسز ان 9 پروونسز کانگریس منسٹریز ور ورکنگ. تو کانگریس منسٹریز کا ایرا جو تھا وہ ون آف دا ڈارکسٹ تھا مسلمس کے لیے. انہوں نے مسلمانوں پہ ہر طرح کا ظلم و جبر کیا, مسجد میں جانے سے روک دیا, اپنا ترانہ لانچ کر دیا بندے ماترم کے نام سے, اردو زبان پہ پابندی لگا دی, اور اپنے جو ان کے ریلیجن کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے سارا کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں کی. تو اس جو تھا یہ کانگریس منسٹریز کا ایرا تب ختم ہوا جب برطانیہ ورلڈ وار 2 میں پارٹیسپیشن کے لیے وہ ایگری ہوا. تو انڈینز چاہتے تھے کہ برطانیہ ورلڈ وار 2 میں جانے سے پہلے ہمارا فیصلہ کر کے جائے, ہمیں ایک سیلف گورنمنٹ کا رائٹ دے کے جائے, لیکن برطانیہ یہ نہیں چاہتا تھا. تو وہ جب گیا ورلڈ وار 2 میں تو انڈین نے اپنی منسٹریز واپس کر دیں اور انڈین کے تمام منسٹر نے ریزائن کر دیا. تو انڈین منسٹریز کی ریزینیشن کے بعد قائد اعظم سیلیبریٹڈ دا ڈے آف ڈیلیورنس, جس کو یوم نجات کا نام بھی کہتے ہیں, دسمبر 22 1939 میں. اس کے بعد جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے لاہور ریزولوشن کی. لاہور ریزولوشن واز ون آف دا میجر ایونٹ دیٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان. ان دس ریزولوشن فرسٹ آف آل دا نیم پاکستان واز یوزڈ. اور اس ریزولوشن کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح بیکیم ویری ایکٹیو ان انڈین پولیٹکس اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹو ٹور ویریس پارٹس آف انڈیا. 1939 سے لے کے 45 تک جنگ عظیم دوم کا یہ سارا ایرا ہے. اور اسی ایرا میں برطانیہ نے ڈفرینٹ قسم کی آفرز دیں انڈینز کو تاکہ ان کی جو وار میں پارٹیسپیشن اس کو یقینی بنایا جائے, جس میں اگست آفر ہے, کرس مشن کے نام سے انہوں نے مشن بنایا تھا. تو یہ ساری آفرز اور اس طرح کے سارے مشنز آن دا بیسس آف ڈس ایگریمنٹ سارے فیل ہو چکے تھے. اور 1944 میں گاندھی جناح ٹاکس ہوئی تھی. ان ٹاکس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ دونوں جو تھے ان کے اپنے ڈفرینسز تھے. تو 1945 تک ورلڈ وار 2 ختم ہو چکی تھی اور شملہ کے مقام پہ جو تھا واسرائے تھا, انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کی لیڈرشپ کو بلایا ان کے جو آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے, لیکن ان کے اختلافات ختم نہیں ہوئے. 1946 اور 47 میں الیکشنز ہوئے, 45 اور 46 میں. ان الیکشنز میں جو مسلم لیگ تھی وہ تمام جو مسلمانوں کی سیٹ پہ جیسے کہتے ہیں کہ ایز اے میجر پارٹی کے طور پہ سامنے آئی, اور جو تھی کانگریس اونلی ہندوز پارٹی بن کے رہ گئی. تو 87% جو ووٹ تھے وہ مسلم لیگ ون کر چکی تھی. اس الیکشن کے بعد برطانیہ کو بھی ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن مل گئی, تو وہ بھی چاہتے تھے کہ اب اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے انڈیا اور پاکستان میں. انہوں نے جون 3 پلان کا اعلان کیا 1947 میں. اس پلان کا مقصد یہی تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے نام سے 2 اسٹیٹ بنا دی جائیں اور ان کے جو ایریاز ان کو ڈیوائڈ کر دیے جائیں. ریڈ کلف ایوارڈ کی سربراہی میں انہوں نے مونٹلی کمیشن ریڈ کلف ایوارڈ جو تھا انہوں نے اناؤنس کیا ماؤنٹ بیٹن کی سربراہی میں. تو اس نے بھی جو تھا ورکنگ کی ڈیمارکیشن میں, جس میں انجسٹلی کچھ ایریاز انڈیا کو دے دیے گئے, جس میں کشمیر تھا, حیدرآباد تھا, فیروز پور تھا, گرداسپور تھا, اس طرح کے ایریاز. تو دیٹ ور دا ریزن آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اینڈ بوتھ کنٹریز ہیڈ فاٹ مور دین 3 وارز اوئنگ ٹو دس ریزن. In August 14, 1947 پاکستان came into being on the map of the world, اور پاکستان ایک سیپریٹ نیشن کے طور پر سامنے آ گیا. This was our video of today. Do like the video and subscribe the channel. Thank you very much. Thank you for watching the Knowledge World.